اور اس کا جسم جو ہے وہ چھوڑ دو آپ. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے بھائی اللہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہے، اور انہوں نے پورا جو ہے اپنا شجرہ جسد بھی دکھایا ہے. تو ان کے جو ہے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے کہ 10-12 سال سے جو ہے نا، اور سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا. ڈاکٹروں کے پاس بھی لے کے گئے ہیں اور مختلف جو ہے جگہوں پہ دم کروانے بھی لے کے گئے، کیونکہ بیماری ان کی جو ہے نہ پوری روحانی ہے نہ پوری نفسیاتی ہے، آدھی روحانی ہے آدھی نفسیاتی ہے. ایک جگہ سے فرق پڑتا ہے تو دوسری جگہ سے وہ جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتا ہے جو ہے نا. تو الحمدللہ ہمیں تقریباً 5 گھنٹے ہو گئے ان کا الحمدللہ ہم نے مسلسل علاج کیا اور قرآن کریم سے دم کیا. اصل تو سارا روحانی بیماری تھی، اس سے بہت مطلب کہہ لیں کہ مضبوطی سے جو ہے وہ جکڑا ہوا تھا، اور اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ باتوں پہ الجھائی رکھے اور یہ جو ہے نا ان چیزوں پہ رکھے الجھائی رکھے اور بندے کو گمراہ کرتا رہے. ٹھیک ہے، اس پہ پھر اس کی اتنی پاور ہے کہ وہ کچھ قرآن کریم پڑھ کے بھی سنا دے تو وہ بھی آپ کو لگے گا کہ آپ آدمی سمجھے گا دم کرنے والا یار یہ تو صحیح ہو گیا، لیکن اس طرح مسئلہ نہیں تھا. تو یہ معاملہ تھا، تو کیونکہ ہمارا تو رگوں کا ہم رگیں دیکھ کے بتاتے کہ یہ معاملہ ختم ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو الحمدللہ بھی یہ ان کا پہلا سیکشن ہوا ہے. پہلے سیکشن کے اندر اتنا ہو گیا الحمدللہ کہ کم از کم یہ روحانی طور پہ ایک قسم کے آزاد ہو گئے. اب یہ ہے کہ باہر سے اگر کوئی ریڈیو ہوتا ہے تو وہ، لیکن اندر سے الحمدللہ وہ چیز ساری ختم ہو چکی ہے. الحمدللہ ہم نے ان کو ذکر اذکار بھی الحمدللہ کروائے. پہلے یہ نہیں کر سکتے تھے، یہ ذکر اذکار کرتے تھے بہت زیادہ، لیکن اس کے بعد ان سے اس چیز نے ان کو اتنا وہ کیا کہ یہ چھوڑ گئے تھے. ایسا ہی نا بزرگوں، چھوڑ گئے تھے. اور ابھی دیکھیں سوتے میں بھی جو ہے ایسے جیسے نماز پڑھ رہے، یعنی اتنا خوف اس چیز نے کے اوپر طاری کر دی ہے کہ بیچارے جب بھی ہوش میں آتے پڑھتے رہتے اپنی طرف سے کوشش کرتے رہتے، لیکن کوئی صحیح گائیڈ کرنے والا یا کوئی صحیح تشخیص نہیں کہ مسئلہ کیا ہے، کس وجہ سے مسئلہ کیا آتا ہے. ہم لوگ علاج کرواتے ہیں، بعد میں یہ اذکار چھوڑ دیتے. یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے. نبی سے سب کو کوئی پریشانی نہیں تھی، نبی سے سب پھر بھی یہ اذکار کرتے تھے، استغفار کرتے تھے. چیزیں اب نہیں پڑھیں گے تو ہم سے پوچھ لیں بزرگوں سے کہ یہ چیزیں نہ پڑھنے کا نقصان کیا ہے. آپ مانتے ہیں نا کہ یہ چیزیں اذکار چھوڑنے کا یہ نقصان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میرا بیٹا سید حامد حنیف شاہ تقریباً 12 سال سے اس بیماری میں مبتلا تھا. تو میں نے الشفا سے لے کر جتنے حکیم تھے، جتنے دم درود والے تھے، ان سے دم درود کرائے، لیکن شفا کاملہ حاصل نہیں ہوئی نا. تو مجھے کسی نے حافظ صاحب کا بتایا، حافظ محمد صالح صاحب کا، کہ یہ جو ہے روحانی علاج کرتے ہیں. تو میرے سامنے اللہ کے سامنے اس نے کلام پاک سے اس کا علاج کرایا ہے، تلاوت کی ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ محسوس کر رہا ہے میرا بیٹا. پہلے اس طرح نہیں تھا. تو میں عوام سے، مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ منجر پیر وغیرہ اور یہ چیزیں جو ہے نا، یا بابا یا قبر، کسی کو جو ہے نا وہ شفا نہیں دے سکتا. تو ان لوگوں سے پرہیز کریں اور صحیح جگہ پر جائیں. اور مطلب یہ ہے کہ کافی اس طرح جعلی قسم کے پیر اور جادوگر ہوتے ہیں کہ آدمی کے سامنے وہ مختلف ٹوٹکے کرتے ہیں. تو میں نے حافظ صاحب میں وہ ٹوٹکا نہیں پایا. ٹھیک ہے، تو میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، اور جو بھی مسنون دوائیں ہیں اس کو بھی نماز کے بعد پڑھیں. تو میرے خیال میں کوئی بھی بیماری نہیں آئے گی، شیطان بھاگ جائے گا. اور سب کو چاہیے کہ وہ صحیح لوگوں کے پاس جایا کرے. جس طرح میں نے حافظ محمد صالح صاحب سے، صالح احمد سے ملاقات کی، اور اس کے وہ جو اسلامی طریقے سے اس نے وہ دم درود کرایا، تو میں اس سے بہت متاثر ہوا. میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ ویسے فضول اپنے پیسے ضائع نہ کریں، اور مطلب ہے کہ اللہ والے لوگوں کے پاس جایا کریں. اور اس کا پیدائش جو ہے الحمدللہ ہمارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین سعودی عرب میں اس کی پیدائش ہوئی ہے. عربی زبان پر اس کو عبور حاصل ہے.
اور یہاں ٹیسٹ ہے بھی یہ کرتا ہے تو کا سارا جو ہے نا بیماری سامنے آ جاتا ہے کہ کتنے اس کے وہ ہمارا یہ رگوں کا ہوتا ہے، یہ رگوں ہاں ہمارا سارا جو ہے نا ہاں تو یہاں پر یہ سارا انتظام اس کے پاس موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور سنت نبی کے مطابق. تو جو بھی مشورہ دیتا ہے اس کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے تو انشاءاللہ تعالی بیماری آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ برکاتہ.